اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جب آدم علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا تو وہ اس میں بہت زیادہ پریشان ہو گئے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگے، اس لیے زبان سے کچھ ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، جو دلوں کے حال سے بھی خوب واقف ہے اور رحیم و کریم بھی ہے، ان کی اس کیفیت کے پیش نظر خود ہی ان کو توبہ کے الفاظ سکھائے، جو کہ سورہ اعراف میں موجود ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے انسان کو یہ تعلیم دے دی کہ جب کبھی نفسانی خواہشات یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اگرچہ توبہ کے لیے کوئی خاص الفاظ لازمی نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ جملہ جس میں اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ شامل ہو، اس کے ذریعے توبہ ممکن ہے۔ لیکن چونکہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، اس لیے اس میں قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنے کے لیے پیدا فرمایا، لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں جنت میں رکھنے اور اس کے واقعات کا مقصد بظاہر یہ تھا کہ آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ان کی اصل منزل کیا ہے، اور زمین پر پہنچنے کے بعد اس منزل کے حصول میں کس قسم کی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور ان سے نجات پانے کا کیا طریقہ ہوگا۔ چونکہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کا امتیاز ہی یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیت رکھی ہے، اس لیے ضروری تھا کہ اسے زمین پر بھیجنے سے پہلے اسے تجربے سے گزارا جائے۔ چونکہ پیغمبر علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اس لیے آدم علیہ السلام کی یہ لغزش در حقیقت بونافائیڈ مسٹیک تھی، جسے ہم اجتہادی غلطی یعنی سوچ کی غلطی کہہ سکتے ہیں، کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو شیطان کے بہکانے سے ایک خاص وقت تک محدود سمجھ لیا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کا ہرگز ان سے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تاہم چونکہ یہ قصور بھی ایک پیغمبر کی شایان شان نہ تھا، اس لیے اس پر توبہ کی تلقین فرمائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اس طرح عیسائی عقیدے کی تردید بھی فرما دی کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ گناہ ہمیشہ کے لیے انسان کی فطرت بن گیا، جس کے نتیجے میں ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہگار پیدا ہوتا ہے، اور اس مشکل حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر اسے قربان کرنا پڑا تاکہ وہ ساری دنیا کے لیے کفارہ بن سکے۔ قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی، اس لیے نہ وہ گناہ باقی رہا تھا اور نہ اس کی اولاد آدم کی طرف منتقل ہونے کا سوال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون عدل میں ایک شخص کا گناہ کا بوجھ دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔